مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آپ کے حضور گوہر بار میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیقات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے، آمین۔ لاسٹ جمعۃ المبارک پر ہم نے برکت کے اسباب اور برکت کے ذرائع پر کچھ بات کی تھی۔ آج کی جو میں نے دوران خطبہ آیت نور تلاوت کی ہے، سورہ شورا کی یہ آیت ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بے برکتی کے جو اسباب ہیں ان کو بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک گمبھیر سچویشن بن گئی ہے، چاہے معاشی ہو یا معاشرتی ہو، ہر بندہ اس صورتحال سے دوچار ہے اور بے حال ہو چکا ہے۔ ہر گھر کا یہی رونا ہے۔ اس بات میں کوئی اس بات سے عقل مند شخص انکار نہیں کر سکتا، ہمارے اکثر ایسے کام ہیں جو برکت سے خالی ہو چکے ہیں۔ ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، روزگار میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے علم میں برکت نہیں ہے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے۔ چاہیے جائے کہ ہم حصول برکات کی جانب بڑھیں کہ وہ برکت کیسے حاصل کی جائے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم بے برکتی کے اسباب بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ آیا کون سے وہ عنصر ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بندے کے علم میں، رزق میں، مال جان میں، گھر بار میں بے برکتی راج کر جاتی ہے۔ اب ہر بندہ اسی ڈگر میں ہے، گویا کہ یہ معاشی معاملہ جو ہے یہ بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے۔ 99% لوگ اسی گھن چکر میں مبتلا ہیں۔ تو آج کے ہم خطبہ جمعہ میں کچھ ایسے عناصر جو اسباب ہیں جن سے انسان کے اندر بے برکتی آتی ہے، یعنی بے برکتی کے جو اسباب ہیں اس کے جو ذرائع ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس پر اس تک پہنچ کر اس کا سد باب کر سکیں اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ یقینی بات ہے کہ اگر ہمارے معاملات میں برکت ہے، اور برکت کا تعلق میں نے آپ کو پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا، برکت و ثبوت الخیر خیر الہی الشیء۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ ہر کام میں جو اللہ کی طرف سے بھلائی اور خیر ہوتی ہے اسے برکت کہا جاتا ہے۔ تو یہ برکت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب ہمارے کچھ معاملات کی وجہ سے یہ برکت ہم سے روٹھ جاتی ہے، برکت ہم سے ناراض ہو جاتی ہے، تو وہ کون سے معاملات اور کون سے ذرائع ہیں جن کو ہم پھر اختیار کریں تاکہ ہم سے بے برکتی ختم ہو اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ بے برکتی کے اسباب اور ذرائع میں سے کچھ ذرائع آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ان میں بیسک طور پر، بنیادی طور پر جو میں سب سے پہلے جس چیز کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بددیانتی اور جھوٹ ہے۔ بددیانتی اور جھوٹ سے انسان کے رزق میں اور انسان کے وقت میں، انسان کے عمل میں، انسان کے علم میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بددیانتی اور جھوٹ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے، ہر بندہ اس میں مبتلا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا، تو ہم نے جھوٹ کو تو جھوٹ سمجھا ہی نہیں۔ جب تک جھوٹ نہیں بولتے ہم عمومی طور پر ہم اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات جھوٹ میں شامل ہے۔
عمومی طور پر ہم بچوں کا دل بہلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں. حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ راویہ ہیں حضور کی بارگاہ میں حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور آپ کی ماں بھی آپ کے ساتھ تھی. تو حضرت عبداللہ بن عامر کی ماں نے حضرت عبداللہ بن عامر کو بلایا کہ عبداللہ ادھر آؤ میری بات سنو میں کچھ آپ کو دیتی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ کیا اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ کیا دے گی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کھجور ہیں، میں اپنے بیٹے کو کھجور دیتی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی، اگرچہ دل بہلانے کے لیے بھی یہ بات کر دی تھی، تو تم نے اپنے بیٹے کو جھوٹ کی تربیت دی تھی. جھوٹ کو ہم سمجھتے کچھ نہیں. آج ہر بندہ گھر سے شروع کر لیں صبح سے، پھر شام رات 11 بجے تک واپس آنے تک، یہ سارے زندگی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. یہ زندگی کا ادھیڑ بن ہے، بس چلتا ہی رہتا ہے ٹکا ٹک. یہ بس ایک وہ کیلکولیٹر لگا ہوا ہے. آج تاجر ہے تو اس کی کوشش ہے کہ میں اپنے گاہک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ لوں. گاہک ہے تو اس کی کوشش ہے کہ میں بھی دکاندار کے ساتھ ایک ہاتھ کر لوں. جھوٹ کو ہم نے سمجھا ہی کچھ نہیں. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب سچ بولتا ہے نا تو سچ بولنے سے اللہ بندے کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت کے راستے کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، جھوٹ سے بچا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے. تو اس شخص سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سچا لکھ دیا جائے، بار الہ اور حضور جان عالم کے رجسٹر میں اس کی سچائی مہر ثبت کر دی جائے. اس سے بڑھ کر خوش قسمت شخص کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور بندہ گناہ کرتا رہتا ہے. پھر گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹ بولتا رہتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو جو بندہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جائے تو اس کی تو یہ دنیا بھی ختم ہو گئی، آخرت بھی ختم ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا بے برکتی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب اور ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہمارے معاملے، ہمارے معاشرتی رہن سہن کے اندر، تہذیب و تمدن کے اندر، ثقافت کے اندر جھوٹ جو ہے وہ رچ بس چکا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن بخیل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سے بخل سرزد ہو جائے، کبھی کوئی چیز اس کو اچھی لگ جائے، اس کا دل نہ کرے کہ میں اس کو خرچ نہ کروں. لیکن مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بخیل ہو، بلکہ مومن جو ہوتا ہے وہ تو سخی ہوتا ہے. مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن بزدل بھی نہیں ہوتا. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مومن جھوٹا تو ہرگز کبھی ہو ہی نہیں سکتا. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے. اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اکثر جو ہیں وہ سچ پر مبنی ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کا جو امر ہے، آپ نے سچائی کی جانب لوگوں کو گامزن کیا. بڑے بڑے اولیاء کو دیکھیں، ان کی تعلیمات بھی ایسی ہیں جس میں ہر پہلو میں سچائی کا بنیادی عنصر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کثرت سے قسم اٹھاتا ہے نا، یا جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مال تو بک جاتا ہے تجارت کے حوالے سے، جھوٹی قسم کھا لے یا قسم اٹھا لے، فرمایا اس کا مال بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، برکت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جاتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو بددیانتی اور جھوٹ ہے، بندہ جب اپنے آپ کو جھوٹ کا عادی بنا لیتا ہے، اس سے اللہ کی رحمتیں ناراض ہو جاتی ہیں، رزق اس سے ناراض ہو جاتا ہے.
اور پھر اللہ پاک اس کی روزی روٹی سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ یہ ایک بنیادی عنصر ہے رزق میں، بے برکتی کا یہ بنیادی ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں آج ہر بندہ پریشان ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے۔ بے برکتی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ کو اپنے اوپر لاوا اس کا ہم نے اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے، اور ہر بات پہ ہمارے اندر سے جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ایک سبب یہ ہے کہ جھوٹ اور بددیانتی، وہ بددیانتی چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہر لحاظ سے بددیانتی ہے، اس سے انسان کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بنیادی اسباب میں سے سبب یہ ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ رزق کی ناقدری کی جائے، اس سے بھی رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ ناقدری کی جائے، آج ہمارے ہاں رزق کی قدر نہیں ہے، فضول خرچی ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے رزق سے برکت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ آپ شادی حال میں جا کے دیکھیں، شادی بیاہ پہ دیکھیں کس انداز میں رزق کی بے برکتی ہوتی ہے۔ اب تو دیہات میں تو پرانے دور میں تو لوگوں کو بٹھا دیتے تھے اور حسب طلب اس کو سالن دیا جاتا۔ اب تو سامنے ایک بہت بڑا پتیلا رکھ دیتے ہیں اور ٹرے وغیرہ رکھ دیتے ہیں، ہر بندہ نا جی اپنے مزاج کے مطابق وہاں سے لقمے لیتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق وہاں سے گوشت کے ٹکڑے اور گوشت کی بوٹیاں لیتا ہے، اور باقی سارا سامان ضائع ہوتا ہے۔ اس سے رزق کی ناقدری ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن گھر میں تشریف فرما ہوئے، حضرت ام عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو روٹی کا نا ایک ٹکڑا گرا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اسے صاف کیا، صاف کر کے نا حضور علیہ السلام نے وہ تناول کیا۔ تو سیدہ ام عائشہ صدیقہ نے عرض کی بندہ نواز یہ تو گندا ہو چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تکرم الرزق، فرمایا اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں سب نعمتوں کی سردار نعمت اللہ کا رزق ہے، اسے تعظیم دیا کرو، اس کی تکریم کیا کرو۔ فرمایا جو رزق کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے رزق اس سے راضی ہوتا ہے، رزق اپنے ڈیرے اس کے گھر میں ڈال دیتا ہے، اور جو بندہ رزق کی بے توقیری کرتا ہے رزق ایسا اس سے ناراض ہوتا ہے کہ کبھی زندگی بھر اس کے ہاں واپس نہیں آتا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے کہ رزق کی قدر کی جائے، نیچے کوئی ٹکڑا گر جائے۔ حضرت معقل بن یسار، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، آپ کو ایک علاقے کا گورنر بنایا گیا، آپ ایک عالی شان بڑے عمراء کی میٹنگ میں تشریف فرماتے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوران بات چیت کھانے کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا، بڑے بڑے رؤساء روم کے سفیروں کے ساتھ، اور بڑے بڑے اس وقت کے یعنی سیاسی کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ حضرت معقل بن یسار کچھ چیز آپ تناول کر رہے تھے، تو کچھ لقمے جو چیز بھی ہو سکتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے 2940 نمبر یہ حدیث پاک ہے، آپ سے نا کچھ لقمے نیچے گر گئے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ہاتھ نیچے کر کے نا وہ لقمے اٹھا لیے، اٹھا کے ان کو صاف کیا۔ اچھا جب اٹھا رہے تھے تو ساتھ والوں نے نا ایسے کونیاں لگائیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ دیکھو تو سامنے ایسے آنکھیں بھی دکھائی، وہ دیکھیں وہ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ کیا، یہاں پہ تہذیب کی بات ہے، یہاں پہ بڑی نفاست والا معاملہ ہے، بڑے بڑے سفیروں کے ساتھ اور حکومتی نمائندگان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، یہ کیا سوچیں گے کہ فاروق اعظم کے لوگوں کو تو اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ نیچے سے نعوذ باللہ وہ چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں، ان کو اتنی سینس ہی نہیں ہے، لوگوں نے اس زاویے میں یہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے حضرت معقل بن یسار نے وہ لقمے اٹھائے، لقمے اٹھا کر ان کو صاف کیا، صاف کر کے منہ میں ڈالے، اور ایک عالی شان جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے وہ جملہ میں سمجھتا ہوں آب زر کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ جب لوگوں نے کونیاں لگائی نا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، آج بدقسمتی سے ہمارا سارا معاملہ ہے اسی کے آگے پیچھے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، میں نے اس طرح کیا تو فلاں کیا کہے گا، اپنے آپ کچھ نہیں ہے، یہ نہیں سوچتے ہمارا دین کیا کہے گا، ہمارا اسلام اس حوالے سے میں۔ تو حضرت معقل بن یسار نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ان بے وقوفوں اور احمقوں اور دنیا دار کمینوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں،
میرے محبوب کا تو فرمان ہی یہی ہے، محبوب کی تو تعلیم ہی یہی ہے، فرمایا رزق کی عزت کیا کرو، رزق اپنے ڈیرے تمہارے گھر میں لگا دے گا۔ اگر رزق کی بے توقیری کرو گے، رزق زندگی بھر تمہاری جانب رخ بھی نہیں کرے گا۔ تو رزق کی بے برکتی کے اسباب جو ہیں ان میں سے ایک سبب رزق کی ناقدری بھی ہے۔ رزق کی جب ناقدری کی جائے تب انسان کے پاس پیسہ اگرچہ بہت زیادہ ہو، اگرچہ 5 لاکھ اس کی ماہانہ انکم بھی ہو، لیکن رزق کی ناقدری ہے، یقین رکھیں اس میں برکت ختم ہو جائے گی۔ 5 لاکھ بھی ہوگا تب بھی پوری نہیں ہوگی۔ اگر رزق کی قدر ہے، قیمت ہے، ویلیو اور وقار ہے، 30,000 بھی اگر دیا جائے تو وہ بھی ایک شہنشاہی نظام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں کتنا ایسا طبقہ ہے جو 40 سے 45,000 ماہانہ سیلری پہ کام کرتا ہے، کیا ان کا رہن سہن ہم سے الگ تلگ ہے؟ وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ بس رزق کے جو بے برکتی کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب میں نے کہا جھوٹ ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے جی؟ فضول خرچی یا رزق کی ناقدری۔ جب رزق کی ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ رزق کی بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جن گھروں میں صبح کے وقت لوگ سوئے رہتے ہیں، رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح کو دیر تک سوئے رہتے ہیں، اللہ اس گھر میں بھی رزق ختم اٹھا لیتا ہے، اس گھر میں بھی بے برکتی ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ آج ہمارے ہاں تو ہے ہی یہ، حضور کی یہ حدیث پاک بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنے دروازے اپنے رشتہ داروں کے لیے بند کر دیتا ہے، اور جس گھر کا یہ معمول بن جائے کہ رات کو دیر تک جاگتے رہیں اور صبح دیر تک سوتے رہیں، بے برکتی اس گھر کے اندر ڈیرے لگا دیتی ہے۔ آج ہمارا یہی عالم ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں ہے، خونی رشتے جو ہیں وہ خون، پہلے تو یہ مثال ہم نے سن رکھی تھی نا، خونی رشتے، خون سفید ہو گیا، اب بالکل واضح پتہ چلتا ہے خون سفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بھائی کا گریبان نوچ رہا ہے، بھائی بھائی پر اعتماد نہیں کر رہا، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور کوئی بندہ اس روادار نہیں ہے کہ آج میرا بھائی میرے ساتھ میرے پاس آ جائے اور رات میرے گھر میں رہے اور مہمان نوازی میں اس کی کروں۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ مہمانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے روزی روٹی میں، اس کے رزق میں برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر جو بندہ رات کو دیر تک جاگتا ہے اور صبح دیر تک سویا رہتا ہے، اس کے رزق پر امام شافعی فرماتے ہیں کیونکہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا، نماز کا وقت، اس وقت رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک بڑی مشہور زمانہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، نزول جلال ہوتا ہے، اور پھر اللہ اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے بخشش مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں رزق کی نہریں بہا دوں گا۔ تو جب صبح کا وقت ہوتا ہے، مانگنے کا وقت ہوتا ہے، بندہ اس وقت سو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی چیز بندہ دے رہا تھا تو بندہ اپنا کاسے ہی پیچھے کر دے، بات رات گئی تو بات گئی والا معاملہ ہوتا ہے، ہمیشہ ملتا اسی کو ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ صبح کا وقت ہوتا ہے، یہ تقسیم کا وقت ہوتا ہے، دولتیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ کے حضور سے خزانے تقسیم ہوتے ہیں، چاہے وہ بیماری سے شفا والا خزانہ ہو، چاہے رزق کی فراوانی والا معاملہ ہو، چاہے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان ہو، تو صبح کے وقت یہ تقسیم کار ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صبح کے وقت اللہ آوازیں دیتا ہے، اور پھر جن گھروں کے اندر صبح کے وقت لوگ سوئے رہتے ہیں، اللہ اس گھر کے اندر سے بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ جب برکت اٹھ جاتی ہے، یہ ایک کامن مسئلہ ہے، صرف میرے گھر کا نہیں ہے، یہ ہر ساری رات بچے موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ساری رات کو 2 بجے 3 بجے تک
موبائل پہ لگے رہے، کام کرتے رہے، لیکن رات کو ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے۔ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا۔ جب تم خدائی طریقہ کار کے اپوزٹ چلو گے تو کہاں برکتیں آئیں گی؟ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا تھا، آپ نے رزق کے لیے رات کو بنا لیا۔ اللہ نے دن کو رزق کے لیے بنایا تھا، آپ نے دن کو سونے کے لیے بنا لیا۔ یہ تو کہاں کا یہ اصول ہے؟ جب ہم اسلام کے خلاف چلیں گے، احکام خداوندی کے خلاف چلیں گے، تو پھر 5 لاکھ بھی مہینے کا پورا نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رزق سے برکت اٹھا دی جائے گی۔ اور جہاں دیگر رزق کے کمی کے اسباب ہیں، بے برکتی کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ تقدیر پر بندہ راضی نہ ہو۔ جو بندہ تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے بھی برکت اٹھا دے۔ دیکھیں، جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ لیا ہے وہ ہمیں رزق ملنا ہی ملنا ہے۔ محنت چاہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 5 گھنٹے محنت کروں، دل کرتا ہے زائد ٹائم لگا دوں تاکہ زیادہ آ جائے، نہیں، ملنا وہی ہے جو اللہ نے تمہارے ذمے میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر 5 گھنٹے زائد لگا لو گے تو لکھا ہوا ملے گا، جو وافر رزق ہوگا اسے برکت ہی اٹھا لی جائے گی، وہ زیادہ ہوگا لیکن بے برکتہ ہوگا۔ ہمیشہ جو لکھا جاتا ہے وہی تقدیر پہ راضی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کے تھوڑے اعمال پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا رزق دیا تھا، لیکن اس نے کس انداز میں میری رضا پہ پہرا دیا اور میری رضا کو شامل حال رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک عمل ہے، جا میرے فضل سے جنت میں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے خلفاء اور یہ اکابرین سے یہ معاملہ دیکھیں کہ جو بندہ اللہ کی دی ہوئی شان پہ، اللہ کی دی ہوئی طاقت پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ راضی رہتا ہے، وہ کبھی جو ہے وہ معیوب نہیں سمجھا گیا، کبھی پریشانی اس کے اندر نہیں آئی، کبھی غم لاحق نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کے سارے معاملات کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ جب اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا تو یہ میرا بندہ ہو کر اتنے سارا کچھ میرے سپرد کر دیا ہے، تو میں خالق اور مالک اور رازق ہو کر اس کے کام کو کیوں نہ انجام دوں؟ تو اللہ اس کے سارے معاملات کو بخوبی انجام فرما دیتا ہے۔ تو رزق کی بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا بھی آئے گا، لوگ علماء سے بغض رکھیں گے، ایسے بغیر کسی کوئی لینی دینی نہیں ہے، بغیر کسی یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ویسے ہی جلتے گھومتے رہیں گے۔ مولوی صاحب نے اچھے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، مولوی صاحب نے گاڑی کیوں لی ہوئی ہے، پہلے فلاں تھا تو اب یہ کیوں ہے، فلاں تھا تو اب یہ کیوں ہے، جی بغیر قسم کی کا بغض ہوگا۔ حضرت علی راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو علماء سے بغض رکھیں گے اللہ ان پر 4 عذاب مسلط کرے گا۔ جو صحیح معنوں میں علماء ربانی ہیں، یہ کم وقار کی بات ہے کہ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس پر بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ ہے کوئی بندہ ایسا، کوئی بندہ آ کے دکھا دے گا، آ کے نماز پڑھا لے؟ نہیں، یہ ایک قدرتی خدائی ونڈ ہے جس کے ذمے میں اللہ عطا فرما دے۔ فرمایا جو بندہ علماء سے بغض رکھتا ہے، علماء سے دور بھاگتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ان کی دشمنی میں لگا رہتا ہے، ان کی ٹاک ٹو میں لگا رہتا ہے، مولوی صاحب نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، فرض پڑے واپس چلے گئے، پیچھے جا کے کیا کام کیا، یہ کام کیا، آج پہنچا تھوڑا نیچے تھا، آج تھوڑا اوپر تھا، امامہ آج پہنا ہے کہ نہیں پہنا، ٹوپی تھوڑی ٹیڑھی ہے، ٹوپی تھوڑی سیدھی ہو گئی ہے، اس طرح آج تھوڑی نماز جلدی ہو گئی ہے۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے قیامت کے دن ان کے متعلق نہیں پوچھا جانا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ایک بندے کے اندر اگر 10 خوبیاں ہیں تو 2 اگر کمیاں بھی ہیں تو کمیوں کو اگنور کر کے 10 خوبیوں کو اپنایا کرو۔ یار ایک کمی کی وجہ سے آپ نے 10 خوبیاں چھوڑ دی، ایک کمی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ کامن مسئلہ ہے، میں صرف یہ بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب میں نے بتایا، یہ نہیں کہ میرا شعبہ ہے تو میں اس لیے اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ ایک ہمارا المیہ ہے۔ میرا 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں اسی فیلڈ میں، یہ
نچوڑ ہے اور علماء کے ساتھ میل جول ہوتا ہے. میں تو خادم ہوں, علماء کے ساتھ میل جول ہوتا ہے. ہر بندہ, ہر امام اپنے نمازیوں سے, کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جن سے تنگ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے مصلی کا وارث جس سے تنگ ہو, بھلا اس کی زندگی میں برکت ہوگی؟ اس کی زندگی میں کوئی برکت نہیں. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, جو علماء سے بغض رکھتا ہے اللہ اس پر 4 عذاب مسلط کر لیتا ہے, اور سب سے پہلا بنیادی پہلو یہی ہے, اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے. پہلا معاملہ یہی ہے. 4 عذاب مسلط جو ہوتے ہیں, پہلی بات یہی ہے, اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے جو علماء سے بغض رکھتا ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا دشمن پہ در پہ اس پہ حملے کرتے ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے. بتائیں آج ان تینوں میں سے چوتھی بات میں بعد میں بتاتا ہوں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جن کے متعلق میرے دل میں ایسی باتیں ہوں گی, نعوذ باللہ معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے. یہ ہر بندے کا ایک فطرتی عمل ہے. بتائیں 3 باتیں آج پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی؟ پائی جا رہی ہیں. چوتھی سنیں گے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جو بندہ علماء سے بغض رکھتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے جب وقت آخر آتا ہے نا, ایمان پہ اس کی موت نہیں ہوتی, اسے کلمہ ہی نصیب نہیں ہوتا. تو رزق کی بے برکتی کے اسباب جو میں نے بیان کیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے علماء سے بغض رکھنا. ہاں علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اس قابل بنے. ایسا نہیں ہے کہ میں صرف علماء کی بات کرتا رہا, آپ کی بات نہ کروں, آپ کی بھی اپنے رائٹس ہیں. ایسا نہیں ہے. علماء کو دیکھیں, ایک وہ مصلی رسول پہ ہے, وہ اس قابل ہو کہ اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آئے, اخلاقیات حضور جیسے ہوں. اس جیسے تو نہیں بن سکتے, کم از کم ان کی جھلک تو ہو. سارے معاملات وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے. ہاں اگر ایک آدھ مسئلہ ہے کوئی, اور وہ بھی فنڈامنٹل طور پہ نہیں, ایک عام سرسری سا معاملہ ہو, تو ایک آدھ معاملے کو یار آپ اگنور کیا کریں, اچھائیوں کو لیا کریں. خدا را ہم نے قبر کے اندر اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. قبر کے اندر ہم سے دیگر لوگوں کے متعلق سوالات نہیں کیے جائیں گے. آج کی اس ادھیڑ بن زندگی میں جب زندگی بالکل گمبھیر سی حالات بن گئے ہیں, ہر بندہ معاشی طور پر چکی میں پس رہا ہے, اس کے لیے ضروری ہے برکت کے اصول کے لیے, تو تب ہم آگے بڑھیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ بے برکتی آئی کیوں تھی. بے برکتی کے اسباب کا ہمیں پتہ ہوگا. جب بے برکتی کے اسباب کا پتہ ہوگا, یہ کچھ میں نے اسباب بیان کیے. سب سے پہلے جھوٹ ہے, دوسرے نمبر پر بددیانتی ہے, تیسرے نمبر پر رزق کی ناقدری ہے, چوتھے نمبر پر کیا ہے آئی صاحب؟ علماء سے محبت کرنا. ہاں, علماء سے محبت کرنا. اللہ تسی تے الٹے ہی پہ گئے ہو. علماء سے محبت کرنے میں تو رزق میں برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے, اور یہ جو ہم نے آج بیان کیا اس کے مطابق ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.